الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، خطبات جمعہ میں شریک ہونے والے احباب کو یاد ہوگا حقوق اللہ اور حقوق العباد کے عنوان سے پچھلے کئی خطبات میں
اسی موضوع کو بیان کیا گیا ہے۔ آج کا خطبہ بھی حقوق کے موضوع پر ہوگا انشاءاللہ۔ دین اسلام ہم مسلمانوں کے لیے اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ جس دین کے ہم پیروکار ہیں وہ دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے۔ یہ دین اپنے ماننے والوں کو صرف عبادات اور دین کے معاملات نہیں سکھاتا، بلکہ یہ دین دنیا کے معاملات میں بھی اپنے ماننے والوں کی پوری رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام صرف یہ نہیں بتاتا کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، قربانی کرو، بلکہ یہ ایک دوسرے کے حقوق کی بھی تلقین کرتا ہے کہ لوگوں، تمہارا مالک اور خالق، تمہارا جو رب ہے، اس کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ تمہارے والدین جو تمہارے دنیا میں آنے کا ایک سبب اور ذریعہ ہیں، ان کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، ایک ساتھ کام کرنے والوں کے حقوق ہیں، اور صرف انسانوں کی حد تک نہیں، اسلام جانوروں کے بھی حقوق بتاتا ہے، پرندوں کے بھی حقوق بتاتا ہے، حتیٰ کہ اسلام کہتا ہے کہ ایک چیونٹی جو بہت چھوٹی سی مخلوق ہے اس کو بھی بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے۔ تو ہمارا جو دین ہے اس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ پھر یہ بھی بتا دیا گزشتہ خطبات میں، آپ حضرات نے یہ بھی سنا کہ اللہ کے حق ہیں، اللہ کے حق میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کی معافی کا اللہ نے ایک راستہ کھلا چھوڑا ہے۔ نزع کا جو عالم ہے، موت کے وقت پورے جسم سے روح نکل کر جب یہاں حلق میں آ کر اٹک جاتی ہے، جس کو نزع کا عالم بھی کہتے ہیں، سکرات الموت بھی کہتے ہیں، اس وقت سے پہلے اگر صدقے دل کے ساتھ کسی نے اللہ سے اللہ کے حقوق کی کمی پر معافی مانگ لی، اللہ کا قرآن اس پر گواہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس بندے کو معاف کر دوں گا۔ یعنی توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے کہ میرے حقوق میں اگر تم سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے اور تم نے توبہ کر لی، میں گناہ معاف کر کے ایسا بنا دوں گا گویا کہ آج ہی تم دنیا میں آئے ہو۔
رہ گئے بندوں کے حقوق، ان کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں حقدار جب تک معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ بندوں کا حق توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا، استغفار کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا، حج کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا، بار بار عمرے کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا، لاکھوں روپے کی قربانی کرنے سے بھی دوسرے کا حق معاف نہیں ہوتا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کا حق دینا ہے وہ معاف کر دے، تب اللہ معاف کرے۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں۔ اتنا بڑا گناہ کسی کا حق غصب کرنا، اس کے لیے کیا لاکھوں روپے یا کروڑوں روپے کی شرط ہے؟ کسی کے 2 روپے بھی اگر دبا لیے ہیں تو اس کا تو حق مار لیا نا۔ اس کے لیے لاکھوں کروڑوں کی بات نہیں ہے، حق تلفی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ جمعہ میں نے حدیث سنائی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کے بارے میں پوچھا اور پھر اس کے بارے میں وضاحت فرما دی کہ جس کے ذمہ دوسروں کے حق ہوں گے، کسی کو گالی دی اس پر بھی مواخذہ ہوگا، بلا وجہ کسی کو تھپڑ مارا، کسی پر تہمت لگائی، بہتان لگایا، الزام لگایا، اس پر بھی مواخذہ اور پکڑ ہوگی۔ اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے جس پر بہتان لگایا تھا، جس کو گالی دی تھی، جس کو مارا تھا، جا پہلے اپنا حق اس سے معاف کرا کے آ۔ اور وہ حقدار جب معاف نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں ان کو دے دیں گے اور ان کے گناہ ان کے اوپر لاد دیں گے۔ تو یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ایک مسلمان جس کا عقیدہ درست ہے اور اچھے اعمال کرنے والا ہے، اس کو ضرور فکر کرنی چاہیے کہ میرے اندر یہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب میں جاؤں تو لوگوں کے حقوق میرے اوپر لادے ہوئے ہوں۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے، بھائی اپنی بہن کو حق دینے کے لیے تیار نہیں، والد اپنی بیٹی کو بیٹوں کی طرح حق دینے کے لیے تیار نہیں، اور سمجھتا یہ ہے کہ میں ہر سال چونکہ عمرے کرتا ہوں اور میں نے اتنے حج کیے ہیں میری بخشش ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ دھوکہ دے کر مال بیچنا، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا، 2 نمبری کرنا، ہمارے اس معاشرے میں تو یہ بڑا فن ہے۔ اپنی چیز جو بیچ رہا ہے وہ عیب دار تھی، عیب بتائے بغیر اس کو بیچنے کے بعد بڑا فخر کرتا ہے کہ میں نے اپنی عیب والی چیز جس کی قیمت 5 روپے ہونی چاہیے تھی، میں نے بغیر عیب بتائے 10 روپے میں بیچ دیے۔ دنیا کی آنکھ کھلی ہے اس لیے اس کا احساس نہیں، یہ آنکھ جب بند ہوگی تو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا وزن کتنا ہے اور اس کا وبال کتنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک تاجر اور دکاندار
وہ اگر اس طرح کی عادات میں مبتلا ہے، کس کس سے جا کر معاف کرائے گا؟ کس کس کو جا کر ڈھونڈے گا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی، جہاں اللہ کا حق ادا کرنا ہے وہاں اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا کرنا ہے، اور اللہ کے بندوں کے جو حق ہیں ان میں سب سے پہلا حق اپنے ماں باپ کا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں باپ آج ہمارے پاس آ کر اپنی اولاد کی شکایتیں تو کرتے ہیں کہ بچہ نافرمان ہے، بات نہیں مانتے، عزت نہیں کرتے، شکایت تو کرتے ہیں، مگر آپ نے ان کی تربیت کیسی کی ہے؟ اگر تربیت صحیح کی ہوتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ آپ تو اپنے بچے کو یہ وعظ و نصیحت کی باتیں سنانے کے لیے بھی تیار نہیں کہ چلو گھر سے نہیں سیکھ رہا، مسجد سے جا کر کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ کر، کسی درس کی مجلس میں بیٹھ کر سیکھ کر آئے۔ اتنا کچھ بھی ہم اس کو فراہم نہیں کر رہے، اور جو چیز ہم فراہم کر رہے ہیں وہ ٹی وی کے ڈراموں کے ذریعے، وہاں لڑکیاں کیا سیکھ رہی ہیں کہ ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، بھائی کی عزت کو کس طرح پامال کرنا ہے، باپ کی پگڑی کو کہاں کہاں گرانا ہے، وہ تو وہاں سیکھ رہی ہیں۔ ماں باپ کے سامنے زبان کیسے چلائی جاتی ہے۔ اگر ان کو دین سکھایا ہوتا اور قرآن پڑھایا ہوتا تو قرآن تو کہتا ہے لا تقل لہما اف، ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کہنی، اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرنی۔ کیسے بولنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں قولا کریما، عزت دے کر، احترام کے ساتھ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، جو صحابی میرے نبی کے ساتھ جا رہے ہیں ان کے بچے بھی ساتھ ہیں۔ ایک صحابی کے بیٹے کے قدم باپ کے قدموں سے آگے چلنے لگے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو ٹوکا، باپ کے آگے مت چل، پیچھے رہ۔ یہ چیزیں سکھاتا ہے ہمارا مذہب اسلام، یہ چیزیں سکھاتا ہے اللہ کا قرآن اور میرے نبی کا فرمان۔ اور جو تربیت کے یہ مواقع ہیں جب ہم اپنی اولاد کو یہ سکھاتے ہی نہیں، دکھاتے نہیں یہ والا راستہ، تو پھر رونے دھونے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک بنائے، ہمیں بھی، ہم میں سے جن جن کے والدین زندہ ہیں ہمارے لیے اللہ کی عظیم نعمت ہیں۔ اللہ ہمیں جو ان کا حق ہے جس طرح ہے اللہ اس کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہماری اولادیں اللہ ان کے دلوں میں بھی ہمارا احترام پیدا فرمائے۔ اس کے لیے ضروری ہے ان کی تربیت کے لیے دین والا راستہ اختیار کریں گے تو اولاد بھی پھر عزت کرے گی۔ امانت میں خیانت کرنا، پورے وقت کے پیسے لے کر اپنی ڈیوٹی دفتر کا ٹائم کم دینا، یہ حقوق العباد میں ہے، یہ بندوں کا حق ہے، حق تلفی ہو رہی ہے۔ آپ خوش ہیں کہ میں نے آج آدھا گھنٹہ پہلے چھٹی کر لی یا آج میں 1 گھنٹہ لیٹ گیا ہوں دفتر میں،
تو اس دن کی جتنی دہاڑی آپ کی بنتی تھی اتنے کے پھر آپ حقدار نہیں تھے، آپ نے اپنے حق سے جو زیادہ لیا ہے، امانت میں خیانت۔ کتنے لوگ ہیں جو ان چیزوں میں غور و فکر کریں، سوچیں؟ یہ ساری خرابیاں ہم میں آ چکی ہیں، اور افسوس کے ساتھ اس حقیقت کا بھی انکار نہیں کہ غیر لوگوں نے، کافروں نے یہ خوبیاں اپنا لی ہیں۔ امانت، دیانت، صداقت کافروں نے اپنا لی ہے، اس لیے وہ ترقی میں ہم سے بہت آگے چلے گئے۔ جو خوبیاں اسلام نے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی تھیں، یہ تو ہمارے گلے کا ہار تھی۔ امانت، دیانت اور صداقت یہ تو ایک مسلمان کے گلے کا ہار تھا، آج وہ ہار مسلمان کے گلے سے اتر گیا، کافروں نے اپنے گلے میں ڈال دیا۔ صرف آج ان کے پاس دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، باقی اسلام کی جتنی بھی خوبیاں ہیں ان سب کو انہوں نے اپنایا ہے، اس لیے وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ مسلمان اسلامی تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت پیچھے رہ گیا۔ قرضہ لینا ہے اور لینا ہی اس نیت سے ہے کہ پھر واپس نہیں کرنا۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کتنی سخت وعید فرمائی، ایسے شخص کو بھی سود خور قرار دیا ہے، دوسرے کا مال جو اس نے ہتھیایا ہے اور پھر واپس کرنے کی اس کی نیت ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی حقدار تھا اس کے مال کا، اس نے غصب کیا اس کا مال۔ اور اب تو معاشرے میں اس قدر برائی پھیل گئی کہ کوئی کسی کو قرض دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ پتہ ہوتا ہے قرض دینے کے بعد بھی دشمنی مول لینی ہے، آپس میں بات بڑھے گی، اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی انکار کر دو۔ اور جب ایک شخص دو آدمیوں سے دھوکہ کھا جاتا ہے تو باقی اگر امانت اور دیانت والے بھی اس کے پاس آئیں گے قرض لینے کے لیے، چونکہ یہ پہلے ڈسا جا چکا ہے، اب یہ ان کے ساتھ بھی اچھائی والا معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دینے پر بھی فضائل بیان فرمائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے قرض دینے والا، اس نے قرضہ دیا ہے، واپس پیسہ لے گا اپنا، لیکن فرمایا اس کو قرض دینے کا بھی ثواب ہے، صدقے کا بھی ثواب ملے گا اس کو۔ اور قرض لے کر واپس نہ کرنا، حکومتوں سے تو قرض لے کر معاف کرا لیے جاتے ہیں، حالانکہ حکومت کا اختیار ہی نہیں قرض معاف کرنا۔ سرکاری خزانہ جو ہوتا ہے اس کی مالک حکومت وقت نہیں ہوتی، وہ پوری قوم کا پیسہ ہوتا ہے، وہ ہر ایک کا پیسہ ہے جو ملک کے بیت المال میں جمع ہے۔ وہاں سے اگر کسی کو قرضہ دیا ہے، انتظامی امور آپ کے ہاتھ میں، آپ ان کو معاف نہیں کر سکتے۔ اور جو سرمایہ دار اور پولیٹیشن اور بڑے بڑے عہدوں کے مالک کروڑوں اربوں کے قرضے لے کر ہڑپ کر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نے تو معاف کرا لیے، یہ تو اللہ کے دربار میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ جب پوری پاکستانی قوم کے ہاتھ ہوں گے اور ان کا گریبان ہوگا۔ یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنازہ لایا گیا، یہ اسلام کا ابتدائی دور ہے، فتوحات کا سلسلہ نہیں ہے، بیت المال میں خزانہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، غربت ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا اس میت پہ قرض تو نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جی یا رسول اللہ قرض ہے۔ صحابہ کو کیسے پتہ چلا کہ ان کے اوپر قرض ہے؟ کیونکہ شریعت کا حکم ہے جب دو مسلمان آپس میں کوئی بھی معاملہ کریں اس کو لکھ لیں، اور لکھنے کے لیے دو گواہ بھی لازمی ہیں۔ تیسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ جہاں ختم ہو رہی ہے، آخری جو اس کا رکوع ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس سے پہلے والا پورا رکوع اللہ نے اسی معاملے میں نازل فرمایا، لین دین میں فاکتبوا، اس کو لکھو۔ جب لکھا جائے گا دو گواہ ہوں گے، اب مرنے والا مر گیا، گواہ زندہ موجود ہیں، وہ گواہی دے رہے ہیں کہ اس کے اوپر قرض تھا، اور ہم مسلمانوں کی اس طرف بھی کوئی توجہ نہیں۔ حالانکہ یہ کوئی عیب کی بات نہیں، یہ کوئی بری کی بات نہیں، اس میں تو بہت بڑی احتیاط ہے کہ میں مروں میرے اوپر کسی کا حق نہ ہو، اگر ہو تو میرے وارثوں کو پتہ ہو تاکہ میرے چھوڑے ہوئے مال میں سے وہ قرض بھی ادا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ اس کے اوپر قرض ہے تو آپ نے فرمایا ہے کوئی اس کا وارث جو اس کا قرض ادا کرے؟ کوئی بھی شخص کھڑا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے اس بھائی کا جنازہ پڑھ لو، میں مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ معمولی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھایا کیونکہ اس کے ذمہ قرض ہے۔ اور پھر ایک وقت آیا، فتوحات کا سلسلہ بڑھا، مال غنیمت آیا، بیت المال میں اچھا خاصا خزانہ جمع ہوا، خیبر کے باغات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کی آمدنی شروع ہوئی، جنازہ آیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے اوپر قرض ہے؟ جی یا رسول اللہ قرض ہے۔ کوئی ہے اس کا وارث جو اس قرض کو ادا کرے؟ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ فرمایا اس کا قرض محمد عربی ادا کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا آج کے بعد جو بھی غریب مسکین مقروض فوت ہوگا اس کے ذمہ جتنا بھی قرض ہوگا وہ ریاست مدینہ کے بیت المال سے ادا کیا جائے گا۔ لیکن جب خزانے میں کچھ نہیں تھا تو میرے نبی نے مقروض کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ آپ ذرا اس کو سمجھیے، میں ایک واقعے سے اس بات کی مزید وضاحت کرتا ہوں، بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ شخص جس نے مدینہ کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 سال تک ستایا، قتل کی تدبیریں کی، کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا جہاں مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائی ہو، انصار اور مہاجرین کو قبائل کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، تعصب میں لڑانے کی پوری کوشش کی۔ وہ شخص جو غزوہ احد کے موقع پر عین جنگ سے تھوڑی دیر پہلے 300 لوگوں کو لے کر نکل گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کو کمزور کرنے کے لیے، صحابہ کرام کو کمزور کرنے کے لیے۔ کیا نام تھا اس کا جانتے ہو؟ عبداللہ ابن ابی، جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، منافقوں کا سردار۔ میرے نبی کی قتل کی تدبیریں، الزامات، بہتان، 9 سال۔ نام اس کا عبداللہ ہے، اور ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ، باپ کا نام بھی عبداللہ اور بیٹے کا نام بھی۔
یہ منافقوں کا سردار ہے اور بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص صحابی اور وفادار ہے۔ اللہ کی قدرت ہے نا، اللہ اپنی شان دکھاتے ہیں، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندہ سے اللہ مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو، یہی ہے نا۔ منافق سے موحد مخلص، کافر گھرانے میں پکا مسلمان اور مسلم گھرانے میں کافر، نوح کے گھر میں کنعان اور ابراہیم کے والد آزر کافر، یہ تو اللہ دکھاتے ہیں اپنی شان۔ اور وہ اتنا پکا مخلص مسلمان، عبداللہ بن ابی کا بیٹا حضرت عبداللہ، کہ ایک موقع پر اس نے بکواس کی تھی ابن ابی نے، اس کی بکواس اللہ نے سورہ منافقون میں بیان فرمائی ہے۔ کہتا ہم الذین لا ينفقوا على من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، اور پھر ساتھ میں کہتا ہے یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں، راستے میں تھے غزوے میں، ہم میں سے جو عزت والے ہیں وہی مدینے میں داخل ہوں گے، نعوذ باللہ ذلیلوں کو ہم مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس سے مراد اس کی مہاجرین صحابہ کرام اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے یہ بکواس کی۔ جب ابن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ کو پتہ چلا کہ میرے باپ نے اتنی بڑی بکواس کی ہے، اس نے تلوار نکال لی کہ اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضور نے بلایا، سمجھایا، فرمایا نہیں صبر کرو، حوصلہ کرو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ ایک شرط ہے، میں مدینہ کے داخلی راستے پر کھڑا ہو جاؤں گا تلوار لے کر، میرے باپ سے کہیں یا اپنی زبان سے کہے کہ میں ذلیل ہوں، اللہ کے رسول اور ان کے ماننے والے عزت والے ہیں، جب تک یہ نہ کہے میں اس کو داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اتنا بڑا مخلص۔ جب یہ ابن ابی مر گیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبداللہ حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں، میری دل جوئی ہوگی، کلمہ تو پڑھتا تھا میرا باپ، نمازیں بھی اس نے پڑھی، ظاہراً اسلام تھا اس کا، تھا پکا منافق، میری خواہش ہے آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں، میری خواہش ہے آپ اپنا کرتا مبارک عنایت فرما دیں، میں اس کے سینے پر رکھ دوں گا قبر میں، میری خواہش ہے آپ اپنا لعاب مبارک دے دیں، میں اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا، میں آ رہا ہوں، تیرے باپ کا جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں ذرا اس کی طرف بھی توجہ ہے یا وہ گئی؟ مقروض کا جنازہ پڑھانے کے لیے میرے نبی نے انکار فرما دیا کہ اس پہ قرضہ ہے، لوگوں کا حق ہے اس کے اوپر، ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، تم پڑھ لو۔ اور یہاں ابن ابی رئیس المنافقین، اسلام دشمن، مسلمانوں کو اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کرنے والا، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے اور تشریف لائے۔ میرے نبی جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور میرے نبی کا کرتا مبارک پکڑ لیا۔ یا رسول اللہ کس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں؟ اس کا جس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع خالی نہیں چھوڑا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، اللہ نے مجھے منع نہیں فرمایا، میں پڑھاؤں گا اس کا جنازہ،
اور میرے نبی سے اس انداز میں صرف عمر ہی پوچھ سکتے تھے، اور کسی کی کیا مجال کے آگے بڑھ کر پوچھے؟ صحابہ کرام کے پورے مجمع میں کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کوئی آ کر پوچھتا میرے نبی سے۔ عمر کوئی معمولی شخصیت؟ آج آپ ان بدبختوں دیکھیں نا، یہ جو ٹی وی پر آ کر مذاکرے کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے نام ایسے لے رہے ہوتے ہیں جس طرح کسی عام بندے کا نام لیا جا رہا ہے، اور حضرت عمر کے اوپر تنقید کی جا رہی ہوتی ہے اور ان کے اوپر آوازیں کسے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب مالکانہ حقوق حوض کوثر کے میرے نبی کے پاس ہوں گے، ابو بکر و عمر عثمان و علی کی کرسیاں وہاں لگی ہوں گی، میرے نبی عمر کو پیالہ بھر کے دیں گے، عمر آگے امتی کو پلائیں گے۔ دنیا میں حضرت عمر پر تنقید کرنے والا جب وہاں آئے گا اور فرشتے ڈنڈے مار کر اس کو وہاں سے بھگا دیں گے، تب جا کے پتہ چلے گا عمر کا شخصیت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں 22 مقام ذکر فرمائے ہیں قرآن کے، جو زمین پہ عمر بولتے تھے آسمان سے اللہ نے بھی اسی طرح کی آیات میں ان کی تائید فرمائی۔ 22 دفعہ 22 مقام۔ جیسے پردے کا معاملہ آیا، حضرت عمر کی رائے تھی یا رسول اللہ مسلمان عورتوں کے لیے پردہ ہونا چاہیے، اور کسی کے لیے یہ حکم ہو یا نہ ہو، آپ کی ازواج مطہرات کے لیے کم از کم یہ ضرور ہونا چاہیے، پاک نبی کی پاک بیویوں پر کسی کافر اور منافق کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ عمر زمین پہ بولے، عرش برین سے اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں کو فرما دے میرے نبی، وبناتک، اپنی بیٹیوں کو فرما دے میرے نبی، ونساء المؤمنین، اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو فرما دیں جب گھروں سے باہر نکلا کریں ضرورت کے لیے تو یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ کر چھپا کر گھر سے باہر نکلا کریں، تاکہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، پتہ چلے کہ یہ عزت دار گھرانے کی بیوی آ رہی ہے۔ عمر کو میرے نبی کہتے ہیں، عمر یہ پتھر دیکھا ہے جس پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں، یہ مقام ابراہیم ہے۔ عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ دل چاہتا ہے یہاں پر 2 رکعت نماز نفل ہونے چاہیے۔ حضور نے فرمایا ابھی تک اللہ نے حکم نہیں دیا، آسمان کے رب نے پہلے پارے میں آیت نازل فرما دی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اب مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، نماز کی جگہ۔ اب ہر طواف کرنے کے بعد 2 گانا نماز، چاہے طواف نفلی ہو، چاہے عمرے کا ہو، چاہے حج کا ہو، وہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اس وقت یاد کرنا چاہیے کہ یہ عمر کی رائے تھی، آسمان کے رب نے اسی کی تائید فرمائی۔ تو اس طرح 22 مقامات۔ اور یہ عبداللہ ابن ابی منافق کے جنازے کا موقع بھی، اس پر بھی اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا منافق کا، اور ایک روایت سنیے گا، حضور قبرستان تشریف لائے، اس وقت عبداللہ ابن ابی کو قبر میں رکھ دیا گیا تھا، حضور اس کی قبر میں اتر گئے، عبداللہ ابن ابی کے سر کو اٹھا کر میرے نبی نے اپنی ران پہ رکھ لیا، اس کے سینے پر میرے نبی کا کرتا مبارک رکھا ہے، اور میرے نبی نے اپنا لعاب مبارک بھی اسی وقت اس کے منہ میں ڈالا۔ یہاں اپنی بات روک کر مجھے بہت شرم آتی ہے کہ میں بار بار مسجد کے معاملے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، لیکن ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اگرچہ کاروبار کھل گئے ہیں، اسباب بہت حد تک بہتری آ گئی ہے، لیکن مسجد کی فنڈ کے سلسلے میں کوئی بہتری نہیں آئی، انتظامیہ کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ بل کے پیسے ہوتے ہیں، نہ تنخواہوں کے پیسے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ
یہ آپ بھائیوں کا تعاون ہی ہوتا ہے جس سے یہ نظام چل رہا ہے، اور یہ پچھلے 4-5 مہینے سے ہم بار بار آپ کو متوجہ کر رہے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں میں دلی طور پر تنگی محسوس کرتا ہوں یہ جملے بار بار آپ کو کہنے سے، لیکن ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں۔ اللہ آپ کو دیں گے اور بے حساب دیں گے انشاءاللہ، آپ خود بھی اور آپ کی جان پہچان میں ایسے اللہ والے ہوں جن کو اللہ نے بہت مال دیا ہے، بہت سارے معاملات میں وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کو متوجہ کریں کہ اللہ کے گھروں کے جو معاملات ہیں یہ گھر اللہ کے ہیں، اللہ آسمان سے ان کا نظام نہیں چلاتے، اللہ نے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اپنے گھر کا نظام بھی چلائیں اور رب کے گھر کا نظام بھی چلائیں۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عنایت فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتہ بھی عنایت فرمایا، جنازہ بھی پڑھا، لعاب بھی اس کے منہ میں، یہ لعاب میرے نبی کے مبارک قدموں کی خاک بھی بڑی چیز ہے، یہاں لعاب رسول کی بات کر رہا ہوں، وہ لعاب جو میرے نبی کڑوے کنویں میں ڈالتے ہیں تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے، وہ لعاب جو علی کی دکھتی آنکھ پہ لگتا ہے تو پھر ساری زندگی علی کی آنکھیں خراب نہیں ہوتی، وہ لعاب جو ابو بکر کی زہریلے سانپ کے ساتھ ڈسی ہوئی ایڑی پہ لگتا ہے تو فوراً تکلیف ختم ہو جاتی ہے، میں اس لعاب کی بات کر رہا ہوں۔ آسمان کے رب نے اوپر سے آواز لگائی، استغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں، او لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے بخشش نہ مانگیں، ان تستغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے بخشش مانگیں، 70 مرتن، کیا معنی ہے 70؟ عرب میں اگر کوئی رہا ہے 70 مرتبہ بھی میرے نبی اگر آپ اس کے لیے مغفرت طلب کریں، لن یغفر اللہ لہم، ہرگز میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ جنازے میں میرے نبی نے دعائیں مانگی ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، لیکن آسمان کا رب کیا کہتا ہے؟ میں معاف ہوں۔ کیا ثابت ہوا؟ میرے نبی جو چاہیں کر لیں، میرے نبی جس کی چاہیں بخشش کرا دیں، یہی ثابت ہوا؟ نہیں نا، یہی ثابت ہوا کہ کلی اختیار آسمان کے رب کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہے معاف کرے۔ ہمارا تو تصور یہ ہے کہ فلاں بزرگ نے اگر میری میت کا جنازہ پڑھا دیا نا تو اس میت سے تو اللہ حساب کتاب لیں گے ہی نہیں، یہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ میرے نبی سے بڑا بزرگ کون ہے؟ اور جنازے کے سلسلے میں بھی ہماری سوچ بڑی عجیب ہوتی ہے، فلاں عالم صاحب آئیں گے تو جنازہ پڑھائیں گے، اگر ان کو آنے میں ایک دن بھی لگ جائے، جبکہ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ اتنی دیر ملے میت کے لیے کہ اس کا غسل ہو، کفن ہو، قبر کی تیاری ہو جائے، بس پھر جنازہ ہے، پھر اور تاخیر نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹا امریکہ سے آئے گا تو جنازہ ہوگا، 3 دن تک سرد خانے میں میت رکھی ہوئی ہے، شریعت یہ حکم نہیں دیتی، اجازت نہیں دیتی، یہ ہم نے بنایا ہے۔ پھر یہ کہ شریعت مطہرہ، اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میت کا جو وارث ہو، بیٹا ہے باپ کا وارث ہے، یا بیٹے کی میت ہے باپ اس کا وارث ہے، یا قریبی رشتہ دار، باشرع مسلمان ہو، نمازی ہو، اس کے لیے عالم ہونا بھی شرط نہیں، جو وارث ہے وہ جنازہ پڑھائے، اس کا حق ہے۔ اور اگر ورثاء میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے باشرع جو اس کا جنازہ پڑھا سکے تو پھر حکم یہ ہے محلے کی مسجد کا جو امام ہے، جس مسجد میں یہ بندہ نماز پڑھا کرتا تھا، وہ امام اس کا جنازہ پڑھائے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جس مسلمان کی میت پر 40 صحیح العقیدہ مسلمان جنازہ پڑھ لیں، ظاہر ہے جنازے میں سفارش ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا،
اللہ ہمارے زندوں کو بھی بخش دے، ہماری میت کو بھی بخش دے۔ یہ سفارش ہی ہے۔ فرمایا جس میت کے جنازے پر 40 مسلمان بخشش کی دعا کر دیں اللہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں انتظار میں ہوتے ہیں کہ اتنے ہزاروں کا مجمع ہو؟ اور بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر رات میں کسی کی میت ہوئی تو فجر کی نماز میں جنازہ نہیں کرتے، کہتے ہیں فجر کی نماز میں نمازی کم ہوتے ہیں مسجد میں، لہذا ظہر میں کریں گے۔ اور اگر کسی کا جمعرات میں انتقال ہو جائے تو پھر جمعے کا انتظار کیا جاتا ہے کہ اس کا جنازہ جمعے کی نماز میں کیا جائے گا تاکہ لوگ بہت زیادہ، اور شریعت کہتی ہے کہ صرف 40 بھی اگر ہوں، صحیح العقیدہ مسلمان 40 بھی ہوں تو اللہ ان کی سفارش پر اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اعمال اپنے درست ہونے چاہیے، عقیدہ اپنا درست ہونا چاہیے، بخشش تب ہوگی، ورنہ نبی کا لعاب بھی، نبی کا کرتا بھی، نبی کی دعائیں بھی، اس سے بھی اگر بخشش نہیں ہوتی تو پھر یہ کیسی سوچ ہے کہ میرا کفن جو ہے نا وہ زمزم میں بھگویا ہوا ہو۔ بے شک بندہ نماز نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، لوگوں کے حقوق اس کے اوپر ہوں، صرف زمزم والا کفن پہن لینے سے اس کی بخشش ہو گئی؟ ان چیزوں سے بخشش نہیں ہوتی۔ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کفن لے کے وہاں کعبہ کے غلاف کے ساتھ رگڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی میت کو اسی میں کفن دیں گے؟ میرے بھائیوں اس سے بخشش نہیں ہے۔ عقیدہ درست ہوگا تو بخشش ہوگی۔ یہ جو زمزم میں بھگویا ہوا کفن کا کپڑا ہے یہ آلہ ہے یا وہ مبارک کرتا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر تھا اور عبداللہ ابن ابی کو دیا گیا اور اس کے سینے پر رکھا گیا، اور آسمان کے رب کہتا ہے ایک دفعہ نہیں 70 بار بھی آپ بخشش مانگے لن یغفر اللہ لہم۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ توبہ ہے، 10ویں پارے کا آخری صفحہ چھوڑ کے پہلے صفحے پہ آ جائیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھو، سمجھ کر پڑھو۔ قرآن ہر ٹیڑھ کو سیدھا کر دیتا ہے، ہر کجی کو ختم کر دیتا ہے، بالکل بات واضح ہو جاتی ہے۔ بندے کا اپنا عقیدہ درست ہو، اعمال صالحہ کرتا ہو، پھر اس کے جنازے میں عام مسلمان بھی اگر آ جائیں تو اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں۔ کیا اس کے لیے بڑے بزرگ کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ میرا جو موضوع تھا، موضوع یہ تھا کہ کسی کا حق اگر کسی کے اوپر ہے، کوئی مقروض ہے، اللہ کے نبی نے اس کا جنازہ تک بھی نہیں پڑھایا، اور یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ لوگ قرضے لے کر ہڑپ کر دیتے ہیں، واپس ہی نہیں کرتے۔ ان کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ہے نہیں۔ لوگوں کا حق جن کے اوپر ہے، جن کا حق ہے، جب تک وہ معاف نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کرے گی کہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ گزشتہ کئی خطبات میں بھی یہی موضوع چلا، آج کا بھی بات سمجھانے کا مقصود یہی ہے۔ اللہ کا حق جو ہے توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے، بندوں کا حق توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ یہ معاملہ بڑا نازک ہے، سخت ہے، شدید ہے، اس کی بڑی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔